الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تراہم رکعا سجدا وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا مدینۃ العلم وعلی بابها او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ زاہد یہ مقام عالی ہے ذرا لب کھول سنبھل کر، آج بیان سخن ہے داماد مصطفیٰ شان مرتضیٰ پر، پھر دنیا اہل اسلام پہ آہوں فغاں ہیں ظالموں کے ظلم پر، الہی التجا ہے علی مرتضیٰ شیر خدا کی آن پیدا کر۔ مرکز اہل سنت والجماعت کے معزز علماء کرام و طلباء اعظام اور اسٹیج پر تشریف فرما جملہ اساتذہ کرام، اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کا یہ عقیدہ اور نظریہ ہے کہ اسلام میں نبوت کے بعد سب سے اعلیٰ بلند و بالا درجہ صحابیت کا ہے۔ اگر مقام صحابیت کو دیکھا جائے تو اس میں ہمیں پہلا نمبر حضرت ابو بکر کا ملتا ہے، دوسرا نمبر حضرت فاروق اعظم کا ملتا ہے، تیسرا نمبر حضرت عثمان کا ملتا ہے، چوتھا نمبر اس شخصیت کا ہے جس کا نام علی ہے، جس کی کنیت ابو تراب اور ابو الحسن ہے، جس کے والد کا نام ابو طالب ہے، جس کی والدہ کا نام فاطمہ ہے۔ سامعین محترم، یہ وہ صحابی رسول ہے جس کو زبان نبوت سے اسد اللہ کا خطاب ملا، یہ وہ صحابی رسول ہیں جن کو زبان نبوت سے مرتضیٰ کا خطاب ملا، یہ وہ صحابی رسول ہیں جن کو زبان نبوت سے حیدر کرات کا خطاب ملا۔ سامعین محترم، یہ وہ صحابی رسول ہیں، اگر ان کی سیرت کا تذکرہ کیا جائے تو یہ وہ شخصیت ہیں جن کا تذکرہ قرآن بھی کرتا ہے، جن کا تذکرہ صاحب قرآن بھی کرتا ہے۔ اگر قرآن کریم میں دیکھا جائے، اللہ رب العزت قرآن کریم کے پارہ نمبر 26 کی سورہ فتح کی آیت نمبر 29 میں فرماتے ہیں تراہم رکعا سجدا۔ حضرت ابن عباس ترجمان القرآن صحابی رسول حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس کی آیت کی تفسیر یوں فرماتے ہیں تراہم رکعا سجدا ای فی الصلاۃ هو علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ کان کثیر الرکوع والسجود۔ بالکل یہی بات صوفی عبد المحمد سواتی رحمہ اللہ تعالی متوفی 2008 اپنے دروس معالم العرفان کی جلد 17 صفحہ 165 پر فرماتے ہیں تراہم رکعا سجدا۔ اس کا بہترین نمونہ حضرت علی ہے جو بہت ہی عبادت گزار بندے تھے۔ سامعین محترم، یہ بات قرآن کی تھی۔ اگر صاحب قرآن کے فرامین کو دیکھا جائے تو امام محمد بن عیسیٰ الترمذی متوفی 279 ہجری اپنی کتاب جامع الترمذی جلد دوم صفحہ 213 پر لکھتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں، علی اس شہر کا دروازہ ہے۔ اس حدیث کو سننے کے بعد علی کو نام ماننے والا، علی سے حسد کرنے والا، علی سے بغض رکھنے والا اعتراض کرتا ہے میں اس حدیث کو نہیں مانتا۔ میں نے کہا کیوں نہیں مانتے؟ کہنے لگا یہ حدیث ضعیف ہے۔ میں نے کہا امام ابو عبداللہ الحاکم نے اپنی کتاب المستدرک علی الصحیحین کی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 126 پر اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ پھر میں اس معترض کو کہتا ہوں منکر کو یہاں گزرنے کی تاب نہیں، ماتھے کا نشہ اتنا بھی نایاب نہیں ہے، بغض علی دل میں تو پڑھ لاکھ نمازیں، یہ بغض کا دھبا ہے محراب نہیں۔ سامعین محترم، حضرت علی وہ صحابی رسول ہیں، حضرت علی صحابی رسول ہیں، حضرت علی داماد مصطفیٰ ہیں، حضرت علی سسر فاروق ہیں، حضرت علی وہ شخصیت ہیں جو علم نحو کا بانی ہے۔ میرا علی مفسر ہے، میرا علی محدث ہے، میرا علی فاتح خیبر ہے، حضرت علی علم نحو کا بانی ہے، علم صرف کا موجد ہے، حضرت علی ولایت کا سلطان ہے، حضرت علی ولایت کی پہچان ہے، حضرت علی عدالت کا چیف جسٹس ہے، علی عدالت کا چیف جسٹس ہے، علی سپریم کورٹ کا چیف جسٹس ہے، علی فاروق اعظم کے پرائم ہاؤس کا نگران ہے، علی عثمان غنی کا مشیر ہے۔ پھر یہ میں کہنے پر مجبور ہوں کہاں تک علی کے مناقب بتاؤں، کہاں تک عقیدت کی شمع جلاؤں؟ وہ شیر خدا ہے، وہ شیر نبی ہے، کہاں تک اس کے فضائل بتاؤں؟ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔